السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پوری انسانیت کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے۔ میں کہ انسان جو ہے نا، پوری انسانیت ایک مرد اور عورت سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی ماں باپ کے سارے آگے اولاد ہیں۔ اس کے بعد انسان قبیلوں میں، فرقوں میں جو بٹے ہیں، یہ ان کی کمزوریاں ہیں۔ دیکھیں، قبیلے جو ہے نا، یہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان سے پہچان کی جائے، محض اس لیے کہ پہچان، اس پہ فخر کرنا، یہ جاہلیت کی نشانی ہے۔ یہ پہلے وقتوں سے چلا آ رہا ہے جو سلسلہ، ابھی تو الحمدللہ یہ ختم ہو رہا ہے، لیکن ختم اس طرح ہو رہا ہے کہ آج جو بلادری یا قبیلہ بن گیا نا، وہ یہ بن گیا کہ امیر قبیلہ اور غریب قبیلہ دو بن گئے۔ یہ بھی غلط ہے۔ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ امتحان کی دنیا ہے، تو اس کے اندر ہر چیز کو سمجھ کے چلنا چاہیے۔ کہتے ہیں عروج کے بعد زوال ہے، عروج کے بعد زوال نہیں ہے۔ زوال اس وقت آتا ہے انسان کے اوپر جب انسان تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے۔ عروج کے بعد زوال نہیں ہوتا اگر آدمی صحیح طریقے سے چلتا رہے، عدل کے ساتھ چلتا رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری زندگی ان کے پاس بادشاہ تھے، پیسہ تھا، آج بھی ان کے نام کا کنواں چل رہا ہے۔ انہوں نے خرید کے وقف کیا تھا اللہ کی راہ میں، تو آج بھی ان کا نام ہے، اللہ نے عزت دی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو ہم جو انسان ہیں، باشعور اللہ نے بنایا ہے، ہم کو عقل دی۔ ایک جنگل میں ایک قانون ہوتا ہے کہ شیر آتا ہے تو جناب ایک پورے ریوڑ کے اندر سے کوئی بکری اٹھا کے لے جاتا ہے، باقیوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن انسانوں کو شعور دیا ہے، کہا ہے کہ ظلم کے خلاف ہاتھ سے، پہلے جو ایمان کا درجہ ہے، ہاتھ سے روکو ظلم کو، پھر زبان سے، پھر دل میں برا جانو، اور یہ بہت ہی کم درجے کا لیول کا ایمان ہے، دل میں برا جاننے والا۔ تو دیکھ لیں آج مسلمانوں کو پرواہ نہیں ہے، جیسے مسلمانوں کے ملکوں کے اندر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے ملکوں کے اندر کوئی نظام نہیں ہے۔ تو یہ اگر آدمی ہاتھ سے بھی نہ روکے، زبان سے بھی نہ کہے، دل میں بھی برا نہ جانے، پرواہ نہیں ہے، تو دیکھ لیں پھر ہم وہی جنگل کے ترائی ہیں، جانور کہ جانوروں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک کو لے جاتا ہے شیر، دوسرا سارے دیکھتے رہ جاتے ہیں جی ان کو اپنی اپنی ہوتی ہے، مجھ کو نہ پکڑے، تو پکڑے گا ایک دن، اس کو بھی پکڑ لے گا، دوسرے دن تیسرے کو۔ اس سے کیوں ان کے اندر شعور نہیں؟ لیکن انسان کو شعور ہے، وہ بھی اس طرح زندگی گزار ہے۔ اسی طرح آدمی جو انسان بھٹکے ہوئے، ان کی اصلاح کرنی، اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں، اربوں لوگوں کو تعارف نہیں، وہ کلمہ ہی نہیں پڑھنے والے، اور کلمہ پڑھنے والوں کے اندر بھی اکثریت بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کا بالکل تعارف نہیں، جو تعارف ہے خالص نہیں، اللہ کو جانتے نہیں، میں اللہ تعالیٰ کو سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ کیوں؟ قرآن سے دور، قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ آپ اپنے بچوں کے اوپر لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں وہ دنیاوی تعلیم کے اوپر، دین کی تعلیم اگر فری ہے تو نہیں ہوتی۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ اگر فری ہے، مدرسوں کے اندر فری تعلیم ہے، علماء کہتے ہیں کہ آئیں جی ہمارے ساتھ، بوڑھا بندہ آئے جی، 50 سال کا آئے جی، اکیڈمیاں بنتی ہیں، بعد میں بند ہو جاتی ہیں جی، اکیڈمی بنائی ہو تو چلو جی ادھر کوئی سیکھنے کا آئے گا، وہ کوئی نہیں۔
کتنی جگہ میں نے دیکھی اکیڈمی بنی قرآن اکیڈمی، وہ بند ہو گئی، کوئی آدمی نہیں آتے۔ تو یہ کتاب جو سب کتابوں میں سے افضل کتاب ہے قرآن، اس کی تعلیم حاصل کرنا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے جی۔ مولوی پھر ایسے آگے 2 نمبر مل گئے جو کہتے ہیں جی قرآن کو پڑھنا ترجمے کے ساتھ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ لوگ گمراہ ہیں، اللہ معاف کرے، کتنی گمراہی کی بات یہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ ممبر رسول پر بیٹھتے ہیں، مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نمازیں پڑھاتے ہیں، تو لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ قرآن ہر آدمی نہ پڑھے گمراہ ہو جائے گا، یہ طالب علم کے لیے ہے۔ اچھا جی، طالب علم، علم کی طلب رکھنے والا، تو علم کی طلب کافروں پر ہے؟ وہ بھائی مسلمانوں پر یہ علم حاصل کرنا، علم کی طلب رکھنا، طالب علم، سٹوڈنٹ، سارے مسلمان علم حاصل کریں نا جناب، انجینئر، ڈاکٹر، جو مرضی بنے، یہ علم بھی انہوں نے حاصل کرنا۔ تو یہ کہنا یہ بالکل سراسر گمراہی ہے کہ لوگوں کو یہ کہنا، جو مولوی کہتا ہے سمجھ لیں کہ یہ 2 نمبر مولوی ہے، 1 نمبر نہیں ہے۔ لوگوں کو خود چاہیے کہ آپ کوئی بھی بات کسی سے سیکھتے ہیں اس کی زبان میں، دوسرے ملک میں جا کے، تو اس کا ترجمہ آپ کو پتہ ہوتا ہے یا بغیر ایسے ہی بولتے رہتے ہیں؟ پتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب آسان کر کے آپ کے اوپر نازل کی ہے، یہ بہت آسان ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم عرب ملک میں گئے تو عربی ہم نے جب بولنا شروع کی تو بہت آسان ہے جی۔ پھر انگلش ہم نے پڑھی کبھی نہیں، کچھ اس کو اسٹڈی نہیں کیا، اسکول میں نہیں پڑھے، لیکن ادھر انگلش بھی سیکھ گئے۔ کوئی بھی چیز ہے آدمی سیکھ سکتا ہے جی، یہ اس میں یہ نہیں ہے جی پڑھا ہو نہ ہو، یہ ہم نے یہ پریکٹیکل میں نے دیکھا ہو، کچھ بھی نہیں۔ انگلش عربی مطلب کہ کوئی مشکل نہیں، ہم نے ادھر بولی سیکھی، جو بھی۔ آدمی کو یہ شوق ہونا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ نے، ہم کہتا ہے جی، اللہ کہتا ہے جو ہے کہ یہ پیغام ہے میرا۔ اچھا جی، پیغام کو عربی میں پڑھیں پڑھیں پڑھیں، پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اچھا نہیں پتہ تو پھر اس وجہ سے پھر لوگ شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ جو 2 نمبر مولوی ہوتے ہیں نا، ان کو لخافہ بند جو پیسے ملتے ہیں اوپر سے، سلسلوں سے، مریدوں سے، پیروں سے، تو وہ پھر ان کے استانوں پر لوگ جاتے ہیں، ان سے ہی سارا نظام کرتے ہیں، دعائیں سارا سلسلہ وہی کرتے ہیں۔ کوئی بھی حاجت ہے، کچھ بھی، وہاں جا کے بس ان کی پوری ہوگی، تو وہ ان کا پھر وہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔ تو یہ جو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تم میرے سوا جن کو پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، وہ تمہاری پکار نہیں سنتے۔ تو پھر بھی مولوی نہیں باز آتا، 2 نمبر مولوی کہتا ہے یہ تو بتوں کے لیے۔ اچھا جی، بتوں کے لیے یا بتوں کے لیے ہے کہ بھائی جب اللہ نے یہ کہہ دیا قرآن میں اللہ کے سوا، اچھا جی اللہ کے سوا آپ قبروں والوں کو پکاریں، آپ نبیوں کو پکاریں، آپ ولیوں کو پکاریں، جس کو مرضی جہاں مرضی یہ آیت فٹ کر لیں، بتوں پہ فٹ کریں، جہاں مرضی فٹ کریں، جب اللہ کو نکال دیں اس بات سے، پکارنے میں سے، تو آپ جس کو پکاریں شرک ہے۔ اللہ کو پکارے ہیں تو دوسرے کو نہیں پکار سکتے، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو تمہاری پکار وہ سن نہیں سکتے، اگر سن بھی لیں اللہ کہتا ہے تمہاری حاجت وہ پوری نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات ہے کہ یہ قرآن اگر آپ سیکھیں گے، قرآن کی طرف چلیں گے، تو آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ اگر کوئی آدمی آپ کے عقیدے کی بات کرتا ہے تو آپ کے فائدے کے لیے، قبر میں اکیلے جانا ہے، کسی سلسلے والے نے، کسی جماعت والے نے تمہارے ساتھ نہیں جانا، تم نے خود جانا ہے، تو خود جا کے اپنے سوال و جواب کا جو ہے نا سلسلہ چلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بالکل اپنے قانون پہ پورا چلتا ہے، وہ اس کے فرشتے ہیں، ایک آگے پیچھے ایک حکم بھی نہیں کر سکتے ہیں جی، وہ بالکل اللہ کے حکم پر چلتے ہیں۔ تو اپنی خیر منائیں، اس قرآن کو اگر آپ بھول جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر فرمان کو آپ بھول جائیں گے، تو اپنا نقصان کریں گے، کسی کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بے پرواہ ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ کئی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگ آئے، گمراہی کی زندگی اللہ تعالیٰ نے سب کو دوزخ میں ڈال دینا، بس سمپل سی بات ہے۔ تو اپنی خیر منا لیں، اس قرآن کی طرف آ جائیں، یہ دنیا بھی ہے اس میں اور آخرت بھی ہے۔